بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 to 63 دیکھتے ہیں. اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے جو ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، مسلمان بھی تھے، اور اللہ کے رسول پر جو ہے وہ الزام لگایا کرتے تھے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان میں سے کچھ لوگ وہ دکھی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ سب کہتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے سب کے سننے میں بھلائی ہے تمہاری. سب کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے. اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور بھروسہ کرتے ہیں ایمان والوں کا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں تم میں سے. اور جو لوگ دکھی کرتے ہیں اللہ کے رسول کو یعنی انہیں اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 62. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ وہ سب راضی رکھے تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول تو زیادہ حقدار ہے کہ ان کی رضا کے کام کیے جائیں اگر وہ واقعی ایمان والے ہیں تو. آیت نمبر 63. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. کیا نہیں انہیں پتہ ہے کہ جو کوئی مقابلے پر آئے اللہ اور اس کے رسول کے تو بے شک ان کے لیے جو ہے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ وہ اسی آگ میں اس جہنم میں رہیں گے، یہ رسوائی ہے بہت بڑی. آیت نمبر 61 سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر منافقوں کی جو ہے وہ کون سے راز کو جو ہے وہ فاش کیا ہے، اور کس طریقے سے یہاں پر اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ تبوک کی جب کال آئی اور کچھ ایسے منافقہ صفت جو لوگ تھے وہ جانا نکلنا پسند نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کے حضور میں آ کر وہ خیر ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارا یہ ایکسکیوز ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، کہ یہ ریزن ہے ہم نہیں آ سکتے اور ایسا اور ویسا نا. ٹھیک ہے اللہ کے رسول بھی دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہاں مجھے پتا ہے آپ مجبور ہیں، ٹھیک ہے آپ نہیں آ سکتے، ایسے ایسے ان کے ایکسکیوز کو قبول کر لیتے تھے. پیچھے بھی الحمدللہ اس ٹاپک پہ بات ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس مجاز کو، اس رویے کو نعوذ باللہ منافقوں نے کیا نام دیا وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. یہ دیکھیے ہوا اذن کہ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تکلیف دیتے ہیں کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. استغفر اللہ. دیکھیے کس طریقے سے وہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے. تو ان کا یہ قول کہ ہوا اذن
اور وہ سب کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ کان کے کچے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کان والے ہیں، وہ کان کے کچے ہیں۔ ہوا اذن محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً ہم یہ نہیں کہ سینٹینس کوئی بتا سکتا ہے کہ کس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی استعمال کیا یا آپ کے لیے کسی نے استعمال کیا ایسے الفاظ؟ ارے وہ تو کان کی کچی ہے، سنا ہوا ہے آپ کا؟ چلیے جلدی سے بتا دے کہ کب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بولیے، اینی آئیڈیا؟ بولیے بولیے۔ دیکھیے اتنا خلاصہ میں نے کر دیا، اس کے باوجود بھی آپ جواب نہیں دے پا رہی ہیں۔ ابھی جو تھوڑی سی بات میں نے بتائی آج شروع کرنے سے پہلے کہ کسی کی بات کو بغیر تحقیق مان لینا اور اگلا بندہ یہ سوچے کہ بھائی چلو میں نے ان کا بیوقوف بنا دیا، نعوذ باللہ، تو اس کو کان کا کچا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منافقوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سافٹ مزاج سے، بہت سافٹ ہارٹڈ تھے، اور کسی نے یعنی کہ انہیں کی تبوک میں، اسپیشلی یہاں تو تبوک کی بات چل رہی ہے، تبوک میں کوئی آیا تو بھی ٹھیک بول دیتے تھے، اور بہت مروت کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے اگر آپ اس آیت کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، جی ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں بالکل کہ ہم ہر ایک کے لیے اب وہ ایک فتویٰ جاری کر دے کہ بھائی تم تو بہانے ہیلے کرتے رہتے ہو، اللہ کے راستے میں نہیں آتے ہو۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسے ایکسکیوزز رکھے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے وہ اللہ کے رسول تھے، اگر لوگ بہانے بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کے سامنے جھوٹے وعدے کر رہے تھے، جھوٹے ریزنز دے رہے تھے۔ مجھے اور آپ کو نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آتی کہ ہمیں کوئی بتائے گا یہ، تو کیا کریں؟ وہی کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کے ظاہر پر قیاس کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے اپنا کوئی کہ کوئی ایکسکیوز رکھ رہا ہے، کوئی مجبوری رکھ رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے تعلق سے ہو یا دین کے تعلق سے ہو، تو ظاہر پہ مجھے اور آپ کو قیاس کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، پھر دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ اگر یہ اس کا ریزن حقیقت میں سچ ہے اور واقعی یہ ان چیزوں کو فیس کر رہی ہے تو تو اس کے لیے آسانی کر۔ یہ دعا کرنی ہے مجھے اور آپ کو، نہ کہ آپ اس کو ٹون کریں، ہاں تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہو، ہاں مجھے پتا ہے، بہانے مار رہی ہو، ایسے کر رہی ہو، ویسے کر رہی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ادب مجھے اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے، اللہ کا کلام سکھاتا ہے کہ کسی کی مجبوریوں پر آپ اس کو ٹون نہ کریں۔ ایک بندے مومن کی یہ صفت بالکل نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کسی کے ایکسکیوزز کو لے لیں اور اس کے لیے دعا کریں، کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں نہ کرتے ہوئے اس کے لیے اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہاں تو یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، دین محفل سے اٹھ کر باہر جاتے تھے، دیکھا کیسا بیوقوف بنایا نا میں نے اللہ کے رسول کو، دیکھا چٹکیوں میں ایک دم انہیں بیوقوف بنا دیا، میرے کے ریزن کو تو ایک دم انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میری اپیل تھی، میری لیو تھی جو انہوں نے ایک دم وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس وقت اللہ کے رسول کو نہیں پتا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل، آپ ان کو کہہ دو، آپ ان کو کہہ دو، اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم مجھے جو کان کا کچا کہہ رہے ہو، تو سب کی جو سننے میں، یعنی اللہ کے رسول جو سب کی باتیں سن رہے ہیں نا، جو سن رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتری ہے، خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یہ اللہ کا رسول کیوں تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور یؤمن للمؤمنین، اور وہ بھروسہ کرتے ہیں ایمان والوں کا۔ دیکھیے یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ یہاں پر ایک آیا ہے باللہ، یؤمنو اگر بی کے ساتھ آتا ہے،
آگے اگر قرآن آپ کے سامنے ہو، ٹیکسٹ پر آپ ذرا دھیان دیں. یؤمنو اگر بی کے کمبینیشن میں آتا ہے باللہ، دیٹ مینس وہ یؤمنو کس میں جائے گا؟ ایمان میں جائے گا، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا پورا ایمان، پورا توکل اللہ پہ ہے. اور یہی یؤمنو بس اسی آیت میں تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں کہ لی کے کمبینیشن میں آ رہا ہے للمؤمنین، اور اس کو جو ہے گرامیٹیکلی جو ہے اس کو یعنی کہ پریپوزیشن کہا جاتا ہے، حرف جر کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے آنے سے بھی معنی کیسے بدل جاتے ہیں. یؤمنو جب لی کے کمبینیشن میں آئے گا تو بھروسے کے معنی پر جائے گا. آپ دیکھیں معنی ورڈ ایک ہی ہے، لیکن کیسے اللہ کے کلام کو سمجھ کر ہم ترجمانی میں الحمدللہ غلطی نہیں کرتے ہیں. تو وہ اللہ کا رسول جنہیں نعوذ باللہ تم کان کا کچا کہہ رہے ہو، وہ تمہاری ساری باتیں سن لیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والے یعنی مومنوں پر بھروسہ کرتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ دور اندیش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن سے بچنے کی کہ مومن کو تم پریشان کرو یا پھر اس کے غصے سے اس سے بچنے کی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ لیتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ وہ لوگوں کی سائیکو کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. جب ایک ایمان، سچا ایمان انسان کے اندر آتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے وہ لوگوں کی سائیکو کو جاننا شروع کر دیتا ہے. اور ایمان کی یہ بہت بڑی نشانی بتاؤں میں آپ کو، بندہ بڑا اطمینان میں رہتا ہے. اللہ کا کلام جب اس کے دل میں اترتا ہے، ایمان کی ظاہری یعنی کہ شکل و صورت یہ ہے کہ بندہ مطمئن رہتا ہے. کسی بھی حالات میں آنے دو اسے، اس کو کسی بھی حالات کو فیس کرنا پڑے، مطمئن بہت رہتا ہے وہ. یہ ایمان کی نشانی ہے. اب اللہ کے راستے میں آنے کے بعد بھی، کلام کو سمجھنے کے بعد بھی، نماز، روزہ، حج، سارے کہ سارے جو ہے وہ ارکان ادا کرنے کے بعد بھی ایک بندہ اگر مطمئن نہیں ہے، دیٹ مینس اس کا ایمان اندر داخل نہیں ہوا ہے ابھی تک. جس دن اس کے اندر ایمان داخل ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا بندہ. جیسے کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہے. ان کے اندر ایمان داخل ہو گیا تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول کو اتنی ساری باتیں منافقوں کی پتہ ہونے کے بعد بھی نو غصہ، نو حسد، نو جلن، اور کوئی غصہ ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ افسوس ہوتا تھا. یس، مجھے اور آپ کو بھی افسوس کرنا ہے لوگوں پر کہ لوگ کیا ہمارے بارے میں اور کیا ان کی مینٹلٹی ہے. کیا دیکھیے ایک دیندار کو لے کر مسجد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے رحمت العالمین ہیں، لیکن ناٹ فار ایوری ون. یہ رحمت کا سورس کس کے لیے بنتے ہیں؟ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے. ہاں جو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کے رسول کی سنتیں اس کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہے، اللہ کا رحم اس کے اوپر آتا ہے اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور وہ لوگ، یہ خاصیت کس کی تھی؟ ایمان والوں کی. یہ رحمت کس پر آتی ہے؟ ایمان والوں پر آتی ہے. ہاں لیکن اس کے بالکل برعکس ایک اور کیریکٹر، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. اور جو لوگ دکھی کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. دعا کریں اللہ اکبر، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ سے پوری زندگی کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو نعوذ باللہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کرے. میرے کسی عمل سے اللہ کے رسول کو کوئی دکھ نہ پہنچے. یہ دعا کیا کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ منافقت کی نشانی ہے. منافقت صفت جو ہے، لوگ وہ ایسے بے دینی کے کام کرتے ہیں، اللہ رسول کے خلاف کام کر کے، نعوذ باللہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے دکھی کا سبب بنیں گے، وہ ان کے دکھ کا سبب بنیں گے. استغفر اللہ. ویسے دعا کریں کہ بالکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اور ہر ایمان والے کو جو ہے اس طریقے کے معاملات سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب کیا ہوا؟ اب یعنی کہ یہ تو خلاصہ اللہ نے کر دیا، اب ان کا حال کیا ہوتا ہے ذرا ان کے رویے پہ دھیان دیجیے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حلف اٹھاتے ہیں، یعنی وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے۔ کیوں بھائی؟ تاکہ وہ سب راضی رکھے تمہیں، یا ایمان والوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ کیوں آ کے یہ صحابہ کے سامنے، سچے مسلمانوں کے سامنے آ کر کیوں قسمیں کھاتے تھے؟ سچ میں آپ کو کیا پتا، میری یہ مجبوری ہے، مجھے تو رخصت دے دے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے بہت پریشان ہوں، میرا کہ فیملی ایشو ہے، یا میرا سمجھیے کہ آپ بزنس ایشو ہے، کچھ بھی ہو۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سب خوش ہو جاؤ۔ سمجھ ہو آپ؟ تم سب خوش ہو جاؤ، بس کہ دیکھو بھائی چلو اپنا ایکسکیوز تو اس نے دیا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہ آیت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ لیکن حالات تو یہ ہے کہ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول تو زیادہ حقدار ہے کہ ان کے رضا کے کام کیے جائیں اگر واقعی وہ سب مومن ہے۔ بات آگے سمجھیں کہ مجھے اور آپ کو لوگوں کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے ہیں، وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا اس وقت تو فی الحال چلے دیکھیں کہ اللہ کے رسول تو بذات ظاہر ان کے سامنے تھے نا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے بجائے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، تاکہ اللہ رسول ان جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ رضا کے کام کرنے کا، خوش کرنے کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ظاہر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہم جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سورس ہے ہمارے پاس۔ آپ اپنی مرضی یا اپنے نفس کے عمل پر یا اپنے نفس کا کہنا مان کر کبھی اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی میں کیوں مانوں دین کی باتیں، میں کیوں مانوں کہ جو اللہ نے کہا اس کے رسول نے کہا، میں اپنی مرضی کا کام کروں گی، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گی۔ تو ٹھیک ہے کرتے رہے، دیکھیں پھر اللہ راضی ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کو خوش کرنے کے جو ہے وہ کوشش میں اپنی زندگی کو لگا دو۔ دیکھیں پھر ایمان کی بات آ گئی۔ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جو صرف اور صرف ایسے کام کرتا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، لوگوں کو خوش نہ کرے۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے، اور یقین کرے جس نے رب کو راضی کر لیا وہ سب کو راضی کر لیتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بولیے آیت نمبر 62۔ تو یہ ریفرنس کے طور پر آپ لکھ کر رکھے اس کو، کہ لوگ آپ سے کہے نا ہاں کہاں لکھا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے بندوں کو نہیں، تو لو بھائی یہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی رضا کی فکر کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیت بہت زبردست ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ ہیلے بہانے منافق صفت لوگ کرتے تھے، سامنے کچھ پیچھے کچھ اس طریقے کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو، وارننگ تو دیکھیے ذرا، کیا نہیں ان کو پتا ہے انہو من یحادد اللہ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا تو بے شک لہو نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، اور ناٹ فار ٹیمپرری، اٹس فار خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ذالکا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ اس سے بھی سخت آیت میں سمجھتی نہیں ہوں کہ قرآن میں کوئی بھی منافقوں کے لیے آئی ہے۔ اب آپ کو لگے گا کہ کیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو رہے تھے، تو دھیان رکھے، یاد رکھے ہمیشہ اس بات کو کہ جس وقت دیکھیں کہ تبوک کا جو قول تھا، اس قول پر جو یعنی کہ یہ لوگ اویلیبل نہیں تھے، وہاں اس وقت ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، یعنی جان اور مال سب کی ضرورت تھی تبوک میں نکلنے کے لیے، یا اللہ کے دین کو جو ہے وہ بچانے کے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت تو یہ لوگ بالکل بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے۔ جب دین کو ضرورت ہے لوگوں کی اور وہ نہیں نکلتے ہیں، اس آیت کے معنی کو اچھے سے سمجھ لیں آپ، کہ
یہاں پر اللہ اور رسول کی مخالفت میں کھڑے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ دین کو ضرورت ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ ساری سہولتوں کے بعد بھی اویلیبل نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک ایگزامپل دے تو بات شاید سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیے کہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھے ہمیشہ اس بات کو نوٹ کریں اور کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فار ایگزامپل کہ آپ کی ضرورت کسی کو ہے اینڈ آن دیٹ ٹائم آپ اس کے لیے اویلیبل نہیں تھی جب اس کو ضرورت تھی آپ کی، آپ اویلیبل نہیں تھی، لیکن بعد میں کبھی جب آپ اس شخص کے سامنے جائیں گے نا، یقین کریں وہ شخص آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ فیکٹ ہے بہت بڑا، یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت پر آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی ضرورت پر آپ اویلیبل نہیں تھی، تو اگلا بندہ کبھی آپ کو کہ دوبارہ موقع نہیں دے گا اپنے کسی کام کے لیے۔ تو مواقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جب بھی آپ کو یعنی کہ دین کا یا دنیا کا کوئی موقع ملے جس سے آپ اللہ کی رضا لے سکتی ہیں، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اس موقع کو بالکل ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری ضرورت تھی دین کو تو تم آئے نہیں، یہ ہے اللہ اور رسول کی مخالفت کرنا۔ کس طریقے سے بندہ کرتا ہے سوچئے۔ آج دیکھیے کہ دین کو مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیکھیے کہ ٹیلنٹ ہوگا ان کے اندر، لیکن احساس کمتری ان کے اندر کیا جاتی ہے، وی آر ناٹ ایجوکیٹڈ، ہم تو بھائی دین کے لیے کیپیبل ہے ہی نہیں۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی اور ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوگا تو اس طریقے سے آپ دین کو پھیلانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کے راستے سے رکے نہ، بالکل نہ رکے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کتنا تڑپتے تھے ان لوگوں کے لیے، لیکن حال دیکھیے ان کا کیا ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے تڑپ تھی، اب آپ دیکھیں کہ اسی تڑپ کو آپ رکھیں کہ بالکل جیسے کہ پیرنٹس اور بچوں کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اب ماں باپ تڑپتے سارے بچوں کے لیے کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، یا دنیا کے معاملات میں کوئی اچھی پوسٹ پر چلا جائے، جو بھی ایک ماں باپ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کو۔ ضروری نہیں سارا بچہ اس پر جو ہے کھرا اترے، یا ماں باپ کے سارے خواہشات کو، ماں باپ کے سارے جو ہے یعنی کہ خوابوں کو پورا کرے، ضروری تو نہیں ہے نا۔ یہ لیسن مجھے آپ کو سکھا رہا ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو، کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول تڑپتے تھے کہ اس وقت تبوک کا جو موقع تھا کہ بھائی سارے لوگ نکلے، لیکن اللہ کے رسول کی تڑپ کو سب لوگوں نے محسوس نہیں کیا اور سارے لوگ نکلنا پسند نہیں کیے۔ ایسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم رب کو راضی کر لیں، ایسے کام کریں کہ جس سے رب راضی ہو جائے، ایسے کام نہ کریں کہ نعوذ باللہ اس کے غضب کے مستحق ہو جائیں، اور جو ہے اس کو ناراض کر کے دنیا لے کے انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ یاد رکھے ہمیشہ، جیسے میں نے کہا نا کہ مطمئن کب ہوتا ہے بندہ، جب ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ جو ایمان داخل ہوتا ہے تو سیٹسفائی ہو جاتا ہے، وہ اطمینان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ایک دیکھیے کہ سیدھی سی بات یاد رکھے، پورے آیت کا نچوڑ جو مجھے ایک جملے میں اگر میں کہنا چاہوں نا، آج جو بھی ہم نے آیتیں لی، منافق پتہ ہے آپ کو کہ وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی ایک سچائی ہے منافقوں کے تعلق سے۔ اب آپ اپنے آپ کو ٹٹول لیں، کیا میرے اندر منافقت ہے؟ وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، اس کو فائدے کا بندہ ہوتا ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں جاتا ہے، چاہے اس کا دشمن ہو، دوست ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، کہ کس دنیا کا سسرالی رشتہ ہو، مائکے کا رشتہ ہو، جہاں اس کو فائدہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا بندہ نہیں، یہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ اپنا خود کا بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو منافق کا صفت انسان ہے یہ، جو اپنی فکر نہ کر سکے کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا کیا فائدہ ہونا ہے اور کیا میرا نقصان ہونا ہے، تو منافق ہوا نا وہ۔ یاد رکھے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، تو کسی کا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، لیکن منافق تو اپنا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا بھلا اور برا بھی سوچنے کی اس کے اندر ایک صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ تمیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھے، اللہ سے دعا کریں
کہ بالکل یہ جو یہاں پر دیکھیے کہ اتنی چیزوں کا خلاصہ کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بچائے ایسی صفت سے، آمین یا ربی۔ تو جب بھی موقع ملے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، یا آپ دیکھیے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دیں، یا پھر بڑی نیکی کے انتظار میں چھوٹی نیکیوں کو نہ چھوڑے، جو ہاتھ لگتی ہے سب لیتے جائے، سب لیتے جائے۔ کیا پتا کہ ایک چھوٹی سی نیکی کو یہ سوچ کر میں چھوڑ دوں، اوہ چھوڑو نا، کوئی بھی کر لے گا، چھوٹی سی تو نیکی ہے، کیا ضرورت ہے مجھے کرنے کی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کو کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ آراف پر کھڑے رہنا پڑے کسی ایک چھوٹی نیکی کو چھوڑنے پر۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ سے ہم آیت لیں گے، کیونکہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔